السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ اس وقت نا حکومت اب شاید کوشش کرے کہ وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں نئے ججز لے آئیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہے گی کہ یہ جو اب کیسز جانے ہیں 9 مئی کے یا الیکشن ٹریبیونلز کے جو فیصلے آنے ہیں وہ چیلنج ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں جتنے بھی پرو نون لیگ جج ہیں ان ساروں کو ڈال دیا آئینی بینچ میں۔ اب آئینی بینچ میں انہوں نے ڈال دیا، لیکن پیچھے نیا کٹا کھل گیا کہ جو آزاد ججز ہیں وہ ریگولر بینچز میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ 9 مئی والے سارے کیس آزاد ججز کے پاس جائیں گے ریگولر بینچوں میں، اور ساتھ ہی جو ٹریبیونلز والے ہیں وہ بھی ان کے آزاد ججز کے پاس جائیں گے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ جلدی جلدی چابی والے کھلونے جو ہیں وہ جج اور نون لیگی جو ہیں جن کی روح بھی نون لیگ کے حوالے ہو، جن کا جسم بھی نون لیگ کے حوالے ہو، ان کو سپریم کورٹ میں لے آئیں، اور پھر یائی افریدی صاحب کو کہا جائے کہ سر اب آپ نے جو یہ 9 مئی کے کیسز ہیں اور ٹریبیونلز کے کیسز ہیں یہ آپ نے ان چابی والے کھلونے کے ججز جو ہیں ان کے پاس بھیجنے ہیں، آزاد ججز، منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحبہ ہوں، عطر من اللہ صاحب ہوں، شاہد وحید صاحب ہوں، کہ آپ نے ان ججز، عقیل عباسی صاحب ہوں، ان ججز کے سامنے آپ نے جو ہے وہ نئی کیسز بھیجنے، آپ نے ان چابی والے کھلونے کے پاس بھیجنے جو نئے بھرتی کیے جائیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک نیا مسئلہ ہو گیا حکومت کے لیے اور اس نظام کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا یہ اس کے چانسز بہت زیادہ اس لیے موجود ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اور مزید آئے گا، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو کالعدم کروا دیا جائے، آئینی بینچ سے، آئینی بینچ کی بھی بلے بلے کروا دی جائے اور ان کی بھی ذرا کریڈیبلٹی بنوا دی جائے، جو کہ بن نہیں سکتی۔ کسی جج کی اس سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ نون لیگ کا سلیکٹڈ ہے، اس کو نون لیگ نے سلیکٹ کیا ہے، شریف خاندان نے اور زرداری نے اس نظام نے سلیکٹ کیا، تو یہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے نا۔ تو کسی جج کا جو ہے وہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ عائشہ ملک صاحبہ کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا تھا لیکن پھر ان کو بٹھایا نہیں گیا ایک ہفتے بعد، تو یہی صورتحال ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ شاید 1-2 ججز اس طرح کے بیٹھے ہیں اس آئینی بینچ میں جن کو شاید ادھر سے کہا گیا کہ یار تم تو بیٹھو، شاید آگے وہ آ جائے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم والا تو اس میں کچھ سوالات اٹھانے پڑیں گے، ورنہ وہ بیٹھتے نہیں۔ 2 ایسے ججز ہیں جو شاید الگ ہو جاتے ہیں آئینی بینچ سے لیکن وہ ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ان کے خلاف ثبوت موجود ہوتے نا تو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کا اوپن ٹرائل کیا جاتا، لائیو دکھایا جاتا، ثبوت سامنے رکھے جاتے، لیکن اگر ثبوت ہی نہیں ہے نا، ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کی اس لیے گیا کہ ثبوت موجود نہیں تھے۔ اگر ثبوت موجود ہوتے تو اوپن کورٹ میں کرتے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر طے شدہ منصوبے کے تحت حملے کے شواہد موجود ہوتے تو سزائیں 2 سال اور 2 سال سے 10 سال کی نہ ہوتی، سزائیں زیادہ ہوتی۔ مطلب جتنا اس کے اوپر رونا دھونا ہم نے سنا کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، تو پاکستان کی بدترین واقعے کے اندر حقیقت اور سچائی ہوتی تو سزائیں 2 سال سے 10 سال نہ ہوتی، عمر قید اور سزائے موت ہوتی اور بڑی سزائیں ہوتی۔ بہت چیزیں آپ کو مسنگ نظر آئیں گی۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بات مان لیں کہ ماسٹر مائنڈ کو اب سزا ملے گی تو ماسٹر مائنڈ کو درمیان میں ڈالے بغیر آپ ان لوگوں کا فیصلہ کیسے سنا سکتے تھے؟ بھائی ماسٹر مائنڈ کے ساتھ آپ نے ان کا کنیکشن اسٹیبلش کرتے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا ان کا کنیکشن آپ نے ماسٹر مائنڈ کو پھنسانے کے لیے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اب دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، ٹائم تو گزر گیا نا۔ یہ پہلے بھی ایک جھوٹ تھا، یہ اصل میں نا یہ جو تھا نا کہ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ ہے اور ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کیا جائے گا، اس سے اس کو ڈرایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لے جائیں نا بھائی ملٹری کورٹ میں، 1.5 سال ہو گئے، لے جائیں نا، اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ ہے لے جائیں ملٹری کورٹ میں عمران خان کو، جس کاٹ کا وہ ہے اڈیالہ میں آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ ٹھیک ہے، لے جائیں نا ملٹری کورٹ میں، لگ پتہ جائے گا۔ باتیں کیوں کرتے ہو؟ انصار عباسی سے خبریں کیوں چھپاتے ہو؟ لے جاؤ نا بھائی ملٹری کورٹ میں۔ کبھی عطا تارڑ آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، کبھی خواجہ آصف بات کر رہا ہے، کبھی رانا ثناءاللہ بات کر رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی تپڑ ہے، اوقات ہے، جرات ہے تو کرو نا اس کو شفٹ، حکومت کرے اس کو شفٹ۔ یا یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو عوام ہیں، عوام ان کو یہ نہیں کرنے دے گی۔ عمران خان ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی کی بات سامنے نہ رکھو، لیکن میرا خیال ہے اور یقیناً یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے یہ عمران خان کی رہائی کی شرط رکھے گی اور رکھنی بھی چاہیے، اور عمران خان کو رہا ہونا چاہیے۔ جب وہ بے گناہ کہہ دیے تو ان کی رہائی کا معاملہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ تو وہ تو سب سے بڑی تو عمران خان صاحب نے خود بات کر دی ہے نا کہ ان کو آفر کی گئی ہے ڈیل کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ بنی گالا کہتے ہیں، زمان پارک کہتے ہیں، PPK کی جیل کہتے ہیں، جہاں کہتے ہیں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا۔ یہ بات تو اب عمران خان نے خود اس کا بھانڈا جو ہے وہ ایک پردہ چاک کر دیا اور سامنے لے آئے تفصیلات۔ اس وقت نا حکومت اب شاید کوشش کرے کہ وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں نئے ججز لے آئیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہے گی کہ یہ جو اب کیسز جانے ہیں 9 مئی کے یا الیکشن ٹریبیونلز کے جو فیصلے آنے ہیں وہ چیلنج ہوں گے،
تو انہوں نے کیا کیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں جتنے بھی پرو نون لیگ جج ہیں ان ساروں کو ڈال دیا آئینی بینچ میں. اب آئینی بینچ میں انہوں نے ڈال دیا, لیکن پیچھے نیا کٹا کھول گیا کہ جو آزاد ججز ہیں وہ ریگولر بینچز میں بیٹھے ہیں. اب یہ 9 مئی والے سارے کیس آزاد ججز کے پاس جائیں گے ریگولر بینچوں میں, اور ساتھ ہی جو ٹریبیونلز والے ہیں وہ بھی ان کے آزاد ججز کے پاس جائیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ جلدی جلدی چابی والے کھلونے جو ہیں وہ جج اور نون لیگی جو ہیں جن کی روح بھی نون لیگ کے حوالے ہو, جن کا جسم بھی نون لیگ کے حوالے ہو, ان کو سپریم کورٹ میں لے آئیں, اور پھر یحییٰ افریدی صاحب کو کہا جائے کہ سر اب آپ نے جو یہ 9 مئی کے کیسز ہیں اور ٹریبیونلز کے کیسز ہیں یہ آپ نے ان چابی والے کھلونے کے ججز جو ہیں ان کے پاس بھیجنے ہیں. آزاد ججز منصور علی شاہ صاحب ہوں, منیب اختر صاحب ہوں, عائشہ ملک صاحبہ ہوں, عطر من اللہ صاحب ہوں, شاہد وحید صاحب ہوں, کہ آپ نے ان ججز, عقیل عباسی صاحب ہوں, ان ججز کے سامنے آپ نے جو ہے وہ نئی کیسز بھیجنے, آپ نے ان چابی والے کھلونے کے پاس بھیجنے جو نئے بھرتی کیے جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک نیا مسئلہ ہو گیا حکومت کے لیے اور اس نظام کے لیے, کیونکہ دیکھیں نا یہ اس کے چانسز بہت زیادہ اس لیے موجود ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اور مزید آئے گا, اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو کالعدم کروا دیا جائے, آئینی بینچ سے, آئینی بینچ کی بھی بلے بلے کروا دی جائے اور ان کی بھی ذرا کریڈیبلٹی بنوا دی جائے, جو کہ بن نہیں سکتی. کسی جج کی اس سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ نون لیگ کا سلیکٹڈ ہے, اس کو نون لیگ نے سلیکٹ کیا ہے, شریف خاندان نے اور زرداری نے اس نظام نے سلیکٹ کیا, تو یہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے نا. تو کسی جج کا جو ہے وہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ عائشہ ملک صاحبہ کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا تھا لیکن پھر ان کو بٹھایا نہیں گیا ایک ہفتے بعد, تو یہی صورتحال ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ شاید 1-2 ججز اس طرح کے بیٹھے ہیں اس آئینی بینچ میں جن کو شاید ادھر سے کہا گیا کہ یار تم تو بیٹھو, شاید آگے وہ آ جائے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم والا تو اس میں کچھ سوالات اٹھانے پڑیں گے, ورنہ وہ بیٹھتے نہیں. 2 ایسے ججز ہیں جو شاید الگ ہو جاتے ہیں آئینی بینچ سے, لیکن وہ ہوئے نہیں ہیں. اگر ان کے خلاف ثبوت موجود ہوتے نا تو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا اوپن ٹرائل کیا جاتا, لائیو دکھایا جاتا, ثبوت سامنے رکھے جاتے. لیکن اگر ثبوت ہی نہیں ہے نا, ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کی اس لیے گیا کہ ثبوت موجود نہیں تھے. اگر ثبوت موجود ہوتے تو اوپن کورٹ میں کرتے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر طے شدہ منصوبے کے تحت حملے کے شواہد موجود ہوتے تو سزائیں 2 سال اور 2 سال سے 10 سال کی نہ ہوتی, سزائیں زیادہ ہوتی. مطلب جتنا اس کے اوپر رونا دھونا ہم نے سنا کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے, تو پاکستان کی بدترین واقعے کے اندر حقیقت اور سچائی ہوتی تو سزائیں 2 سال سے 10 سال نہ ہوتی, عمر قید اور سزائے موت ہوتی اور بڑی سزائیں ہوتی. بہت چیزیں آپ کو مسنگ نظر آئیں گی. بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بات مان لیں کہ ماسٹر مائنڈ کو اب سزا ملے گی تو ماسٹر مائنڈ کو درمیان میں ڈالے بغیر آپ ان لوگوں کا فیصلہ کیسے سنا سکتے تھے؟ بھائی ماسٹر مائنڈ کے ساتھ آپ نے ان کا کنیکشن اسٹیبلش کرتے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا ان کا کنیکشن آپ نے ماسٹر مائنڈ کو پھنسانے کے لیے اسٹیبلش کرنا ہے. اب دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی, ٹائم تو گزر گیا نا. یہ پہلے بھی ایک جھوٹ تھا. یہ اصل میں نا یہ جو تھا نا کہ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ ہے اور ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کیا جائے گا, اس سے اس کو ڈرایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, لے جائیں نا بھائی ملٹری کورٹ میں, 1.5 سال ہو گئے, لے جائیں نا. اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ ہے لے جائیں ملٹری کورٹ میں عمران خان کو, جس کاٹ کا وہ ہے اڈیالہ میں آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. ٹھیک ہے, لے جائیں نا ملٹری کورٹ میں, لگ پتہ جائے گا. باتیں کیوں کرتے ہو, انصار عباسی سے خبریں کیوں چھپاتے ہو؟ لے جاؤ نا بھائی ملٹری کورٹ میں. کبھی عطا تارڑ آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, کبھی خواجہ آصف بات کر رہا ہے, کبھی رانا سنولا بات کر رہا ہے. اگر تمہارے اندر اتنی تپڑ ہے, اوقات ہے, جرات ہے, تو کرو نا اس کو شفٹ, حکومت کرے اس کو شفٹ. یا یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو عوام ہیں, عوام ان کو یہ نہیں کرنے دے گی. عمران خان ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی کی بات سامنے نہ رکھو, لیکن میرا خیال ہے اور یقیناً یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے یہ عمران خان کی رہائی کی شرط رکھے گی اور رکھنی بھی چاہیے, اور عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. جب وہ بے گناہ کہہ دیے تو ان کی رہائی کا معاملہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ تو وہ تو سب سے بڑی تو عمران خان صاحب نے خود بات کر دی ہے نا کہ ان کو آفر کی گئی ہے ڈیل کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں, آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ بنی گالا کہتے ہیں, زمان پارک کہتے ہیں, KPK کی جیل کہتے ہیں, جہاں کہتے ہیں شفٹ کر دیتے ہیں, لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا. یہ بات تو ابھی عمران خان نے خود اس کا بھانڈا جو ہے وہ ایک پردہ چاک کر دیا اور سامنے لے آئے تفصیلات. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.